شاہدہ کے ماموں گاؤں میں کسان ہیں۔ سیلاب کے دوران ان کا گھر اور فصلیں تباہ ہو گئیں۔ شاہدہ کے دوست روبینہ انجینئر ہیں۔ شاہدہ اور روبینہ فوراً مدد کے لیے گاؤں چلی گئیں۔ انجینئر روبینہ نے پنچایت میں بات کی۔ Shahida's uncle is a farmer in a village. During the floods, his home and crops were destroyed. Shahida's close friend Rubina is an engineer. Shahida and Rubina immediately go to the village to help. Engineer Rubina speaks at the panchayat meeting. گھروں کو سیلابی پانی سے بچانے کے لیے بہت سے طریقے ہیں۔ دیواروں اور چھتوں کی حفاظت کے لیے واٹر پروف، یہ آدمی چھت پر تارکور کی تہ لگا رہا ہے۔ There are many ways to protect homes against flood. Waterproof to protect walls and roofs. This man is pouring tar on a roof. ایک اور طریقہ سینڈ بیگ ہے۔ بہت سے لوگ ریت کے تھیلے بھر رہے ہیں اور ریت کے بھرے ہوئے تھیلوں سے دیوار بنا رہے ہیں سیلابی پانی کو روکنے کے لیے۔ Another method is sandbag. Many people are filling bags with sand. They are building a wall of sandbags to stop flood water. اگر سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ میں سیلاب آ جائے تو گندا پانی سیلابی پانی میں مل جاتا ہے۔ لوگ بہت بیمار پڑ جاتے ہیں، اس لیے پائپ میں بیک فلو والو کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ گندا پانی سیلابی پانی سے الگ تھلگ رہے۔ If the sewage treatment plant becomes flooded, dirty sewage water mixes with flood water. People will fall very sick. For this reason, pipe must have backflow valve, so sewage water is kept away from flood water. سیلابی پانی کو تیزی سے نکالنے کے لیے طاقتور پمپس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوائی چکی پانی نکالنے کے لیے ہوا کی توانائی کا استعمال کرتی ہے۔ خیراتی ادارے کم قیمت پر اچھی ہوائی چکی لگاتے ہیں۔ دوسرے قسم کے پمپ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ Powerful pumps are needed to quickly remove flood water. Windmills can use wind energy to pump water. Charities install good windmills at low cost. Different types of pumps are also used. گھر پلر پر بنائے گئے ہیں، اس سے گھر کی اونچائی بڑھ جاتی ہے۔ اونچائی کی وجہ سے گھر خشک اور محفوظ رہتے ہیں۔ Homes are built on pillars. This increases their height. Due to the height, the homes remain dry and safe. پانی کے اوپر بھی گھر بنائے جا سکتے ہیں۔ سیلاب کے دوران گھر تیرتے ہیں اور ڈوبتے نہیں ہیں۔ گھر خشک زمین پر بھی رہ سکتے ہیں۔ گھروں کی تعمیر کے لیے بانس استعمال کیے جاتے ہیں۔ Homes can be built to float on water. The home can remain on dry land. During flood, the home floats. Bamboo can be used for construction. سیلابی نقشے میں بتایا گیا ہے کہ کون کون سی جگہ سیلاب کی زد میں آتے ہیں۔ حکومت ایسی جگہوں میں بلڈنگ پرمٹ جاری نہیں کرتی۔ لوگوں کو غیر قانونی عمارتیں تعمیر نہیں کرنا چاہیے۔ Flood maps show which areas often get flooded. The government does not issue building permits in such area. People must not construct buildings illegally. کھلے میدانوں کے نیچے اسٹوریج ٹینک بنائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ سڑکوں کے نیچے بھی بنائے گئے ہیں۔ سڑک کی سطح ایسے مواد سے بنی ہوئی ہے جو پانی کو آہستہ آہستہ جذب کرتی ہے۔ Storage tanks are built under open areas. Storage tanks are built under major roads. The road surface is made of material that absorbs water. یہ خاکہ زیر زمین اسٹوریج ٹینک کا ہے۔ بہت بڑا خالی کمرہ ہے جو پانی سے بھر جاتا ہے۔ پانی مٹی سے بہتا ہوا کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ This is a diagram of the underground storage tank. It is a huge empty room that slowly fills with rainwater. Water flows through the soil and drips into the room. سویل ایک خندق ہے جو سڑک کے کنارے کھودی جاتی ہے۔ سڑک کا پانی سویل میں بہتا ہے۔ سویل کی مٹی پانی جذب کرتی ہے۔ بقیہ پانی سویل سے نہر میں بہہ جاتا ہے۔ A swale is a trench dug along the side of a road. Water on the road flows into the swale. The soil in the swale absorbs water. The remaining water flows along the swale into a canal. درخت لگاتے وقت سویل کو کھودا جاتا ہے۔ ارد گرد کے علاقے کا پانی سویل میں آتا ہے۔ Swales can be dug when planting trees. Water from the surrounding area flows into the swale.
اور عمارتوں کے قریب تالاب کو کھودا جاتا ہے اور بہتا ہوا پانی تالاب میں آ جاتا ہے۔ تالاب کی مٹی پانی کو جذب کرتی ہے۔ تالاب ایک نہر سے منسلک ہے جہاں اضافہ پانی چلا جاتا ہے۔ People dig ponds near buildings. Water flows into the pond. The soil in the pond absorbs water. The pond is connected to a canal where extra water flows. یہ تصویر تیز بارش کے بعد کی ہے۔ تالاب پانی سے بھرے ہوئے ہیں لیکن عمارتیں خشک اور محفوظ ہیں۔ This is a photo of the same area after heavy rainfall. The pond is full of water, but the buildings are dry and safe. جب پانی تیزی سے بہتا ہے تو زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ پانی کے بہاؤ کو کم کرنے کے لیے ویر بنائے جاتے ہیں۔ ویر ایک چھوٹی سی سیڑھی نما ہے جس کے اوپر سے پانی بہتا ہے۔ The force of fast-flowing water causes damage. To slow the water flow, people construct a weir. A weir is a staircase over which water flows. ڈائیورژن کینال سے نہر کا اضافہ پانی نکلتا ہے جو ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اسے نقصان نہیں پہنچتا۔ نہر کی مٹی پانی کو جذب کرتی ہے۔ A diversion canal removes extra water from a river. It sends the water to a place where it will not cause harm. The soil in the canal absorbs water. ڈائیورژن کینال کو ٹیڑھا ہونا چاہیے تاکہ پانی کی رفتار کم ہو جائے۔ نہر میں اگنے والی جھاڑیاں اور پودے بھی پانی کی رفتار کو کم کرتے ہیں۔ A diversion canal must be curving because the water speed must be reduced. Bushes and plants that grow in the canal also slow the water flow. نشیبی زمین کو سیلابی میدان کہا جاتا ہے۔ پانی آہستہ آہستہ مٹی میں جذب ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ ہوا میں بخارات بن جاتے ہیں۔ سیلابی میدان کی 5 اقسام ہیں۔ Floodplains are low-lying land. The water is slowly absorbed by the soil or slowly evaporates into the air. There are 5 types of floodplains. ایک قسم پیٹ بوگ ہے۔ پیٹ بوگ میں بہت سے پودے ہوتے ہیں جو کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں۔ مرجھائے ہوئے پودے آکسیجن کے بغیر پانی میں آہستہ آہستہ سڑتے ہیں، اسے پیٹ بنتا ہے۔ One type is a peat bog. Peat bog have many plants. They absorb carbon dioxide. Dead plants slowly decay in water without oxygen. This creates peat. جہاں دریا اور سمندر ملتے ہیں وہ مینگرووز کہلاتے ہیں۔ جب سمندر کی لہریں زیادہ ہوتی ہیں تو کھارا پانی دریا میں بہہ جاتا ہے۔ درختوں کی جڑیں نمکین پانی سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ Where rivers flow into the sea, there are mangroves. When the sea tide is high, salt water flows up the river. The roots of trees are covered with salt water. جب سمندر کی لہریں کم ہوتی ہیں تو دریا کا تازہ پانی سمندر میں بہتا ہے اور پانی کی اونچائی کم ہو جاتی ہے اور درختوں کی جڑیں ہوا میں نمودار ہو جاتی ہیں۔ مینگرووز سمندر کی لہروں اور ہوا کی قوت کو جذب کرتے ہیں۔ When the sea tide is low, fresh water from the river flows into the sea. The roots of trees are exposed to air. Mangroves absorb the force of tides and wind. میٹھے پانی کے سوام تالابوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ان میں بڑے پودے اور جھاڑیاں ہیں، وہ پانی سے آلودگی کو نکالتے ہیں۔ Freshwater swamps are quiet pools. They have woody plants and bushes. They remove pollution from water. مارش پانی کا ایک علاقہ ہے جو سرکنڈوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ سرکنڈے سیلابی پانی کی رفتار کو کم کرتے ہیں اور مٹی کو روکتے ہیں جو سیلابی پانی میں موجود ہے۔ Marsh is an area of water covered by reeds. Reeds slow the flow of flood water and trap soil carried by flood water. نمکین مارش سمندر کے کنارے ہوتے ہیں جہاں جھاڑیاں اور پودے موجود ہیں لیکن درخت نہیں ہیں۔ پودے ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں۔ پودے پانی سے آلودگی کو نکالتے ہیں۔ Salt marshes are along the sea. There are bushes and plants but no trees. The plants absorb carbon dioxide from the air. The plants remove pollution from the water. تباہ شدہ سیلابی میدان کو صحیح کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں نے زمین کو صاف کیا، پھر سرکنڈے اور دوسرے پودے لگائے۔ سب کے تعاون اور محنت کا نتیجہ یہ نکلا جو تصویر میں ہے۔
A destroyed floodplain can be restored. People cleaned the land. Then they planted reeds and other plants. See the result of their cooperation and hard work. मट्टी को जमा करके दरिया के किनारे ढलान बनाए गए हैं। ढलान सैलाबी पानी को रोकते हैं। मट्टी ढलान से गिर सकती है। मट्टी को रोकने के लिए घास, झाड़ियाँ और दरख्त लगाए जाते हैं। Soil was collected and a slope was built along the river. The slope stops flood water. Soil can fall away from the slope. To stop the soil, grass, bushes and trees are planted. बरम एक रास्ता है जो ढलान पर बनाया हुआ है। लोग दरख्त और झाड़ियाँ लगाने के लिए बरम पर चलते हैं और इस तस्वीर में 2 बरम दिखाए गए हैं। A berm is a walkway built on a slope. People walk on the berm to plant trees and bushes. In this picture, there are 2 berms. सैलाबी दीवार एक किस्म की दीवार है जो दरिया के बराबर में बनी हुई है। ये सैलाबी पानी को रोकती है। A river flood wall is a wall built along a river. It stops flood water. जब समंदर के किनारे दीवार बनाई जाती है तो उसे समुद्री दीवार कहा जाता है। समुद्री दीवार मजबूत होनी चाहिए क्योंकि मट्टी रेतीली है और समंदर की लहरें भी ताकतवर होती हैं। When the wall is constructed along the seashore, it is called a seawall. A seawall must be strong because the soil is sandy and the sea waves are powerful. लोगों ने बड़े पत्थरों से समुद्री दीवार बनाई क्योंकि ये पत्थर वहाँ दस्तयाब थे। अब उनके नारियल के दरख्त महफूज हैं। Poor people built a seawall from large rocks because this material was available. Now their coconut trees are protected. और प्लास्टिक के मजबूत टुकड़ों को जोड़कर आरजी दीवार भी बनाई जा सकती है। Strong plastic pieces can be joined to form a temporary wall. दरिया के किनारे स्टील की आरजी दीवार भी बनाई जा सकती है। A temporary steel wall can be built along the river. जब हिमालय के ग्लेशियर की बर्फ पिघलने लगी और साथ साथ बारिश भी हुई तो झीलों से पानी तेजी से निकला जिसकी वजह से कई गांव डूब गए और बहुत से लोग इस दुनिया से रहलत फरमा गए। Glaciers in the Himalaya melted. Too much rain fell. Water escaped from the lakes. Many villages were drowned. Many people died. ग्लेशियर आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते हैं और बर्फ के वजन से मिट्टी जम जाती है जो मिट्टी की एक दीवार बन जाती है। दीवार को टर्मिनल मोरेन कहा जाता है। ग्लेशियर और टर्मिनल मोरेन के दरमियान एक झील बनती है। सैलाब को रोकने के लिए डैम बनाया जा सकता है। Glaciers travel slowly. The weight of the ice pushes the soil. The soil forms a wall. The wall is called a terminal moraine. A lake forms between the glacier and the terminal moraine. To stop the flood, a dam can be built. शाहिदा, रुबीना और तमाम गांव वालों ने मेहनत की। बांस के घर बनाए, तालाब और नहरें खोदी, सैलाबी मैदान में सरकंडे और झाड़ियाँ लगाई और लेबी बनाई। बहुत से दरख्त लगाए, हवाई चक्की के पंप बनाए, सीवरेज पाइप में बैकफ्लो वाल्व डाले और नतीजा बहुत अच्छा निकला। Shahida, Rubina and all the villagers worked hard, built bamboo houses, dug ponds and canals, planted reeds and bushes on a floodplain, built a levee, planted many trees, built windmill pumps, put a backflow valve in their sewerage pipe. Finally, they were hopeful. सैलाब को रोकने के 25 तरीके बयान किए गए। मालूमात इस वेबसाइट पर दस्तयाब है। देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर ये वीडियो कारआमद थी तो बराए करम इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़। We have seen 25 methods to protect against floods. Information is available at these websites. Thank you for watching. If you find this video useful, please can you like and share it and subscribe to the channel. Goodbye.